ایک سوال یہ ہے کہ کیا مسلمان عورت غیر مسلم عورت سے پردہ کرنا ضروری ہے یا مسلمان عورت کا غیر مسلم عورت کے سامنے کوئی پردہ نہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ ایک عورت کا دوسری عورت کے سامنے ستر والا حصہ شرعاً وہی ہے جو پہلے ذکر کیا گیا، یعنی عورت ناف سے لے کر گھٹنے سے نیچے تک حصے کو دوسری عورت کے سامنے دکھانا، کھولنا یا دیکھنا ناجائز اور حرام ہے۔ دوسری عورت چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اتنا حصہ تو بہر صورت دکھانا کسی عورت کے لیے، کسی عورت کو ناجائز اور حرام ہے۔ باقی یہ کہ پورے جسم کا پردہ دوسری غیر مسلم عورتوں کے سامنے ہے یا نہیں ہے، اس مسئلے میں علماء اکرام کے اور فقہاء اکرام کے دو رائے ہیں۔ پہلی رائے تفصیلی طور پر اور دوسری رائے بھی مختصراً یہاں ذکر کی جاتی ہے۔ پہلی رائے یہ ہے کہ اگر مسلمان عورت کسی غیر مسلم عورت کے سامنے آتی ہو تو غیر مسلم عورت مشرکہ، کتابیہ، یہودیہ، نصرانیہ اور فاسقہ و فاجرہ عورت، اس کے سامنے پردہ کرنا مسلمان عورت کے لیے ضروری ہے۔ جس طرح غیر محرم مردوں سے وہ پردہ کرتی ہے کہ اپنے جسم کے پورے حصے کو چھپاتی ہے، چہرہ بھی نہیں دکھاتی، ہاتھ پیر بھی نہیں دکھاتی، اسی طرح ان کافرہ، مشرکہ، کتابیہ، نصرانیہ، یہودیہ اور فاسقہ و فاجرہ عورت کے سامنے بھی غیر محرم مردوں کی طرح پورا جسم ان سے پردہ کرے۔ دلیل کیا ہے اس قول کے قائلین کی؟ قرآن مجید کی آیت ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ وہ اپنی زینت کی جگہوں کو ظاہر نہ کریں، یعنی چہرے کو، ہاتھ پیر وغیرہ کو، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر یہ کہ اپنے خاوند کے آگے، خاوند کے سامنے یہ چیزیں ظاہر کر سکتی ہیں، وَآبَائِهِنَّ، اور اپنے باپ کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں، او آبائی بعولتہن، یا اپنے خاوند کے باپ کے سامنے یعنی سسر کے سامنے بھی چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے بہو، او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے آگے ماں اپنا چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے، او ابنائی بعولتہن، یا اپنے بیٹوں کے خاوند کے آگے، یا اپنے خاوند کے بیٹے کے آگے، یعنی اپنے شوہر کے دوسری بیوی سے ہوئے بیٹے، سوتیلے بیٹوں کے آگے، او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے آگے بہن چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے بھی عورت چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے، یعنی بھتیجوں کے آگے پھوپھی اپنا چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے، او بنی اخوانہن، یا اپنی بہنوں کی بیٹوں کے آگے یعنی بھانجوں کے آگے خالہ اپنا چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے، او بنی اخواتہن، یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے آگے، او نسائہن، یا اپنی عورتوں کے آگے بھی عورت چہرہ وغیرہ کھلا رکھ سکتی ہے۔ تو یہاں نسائہن کا جو مرجع ذکر کیا ہے اس قول کے قائلین نے، مطلب یہ ہے کہ مسلمان عورتوں کے سامنے عورت اپنا پورا جسم یعنی ستر والے حصے کے علاوہ حصہ دکھا سکتی ہے۔ تو اپنی عورتیں سے مراد یعنی مسلمان عورتیں، مطلب یہ ہوا کہ غیر مسلم عورتوں کے سامنے اپنے ستر والے حصے کے علاوہ بھی نہیں دکھا سکتی۔ جس طرح زینت والی جگہوں کو غیر محرم مردوں سے چھپانا ہے، ویسے ہی اپنی عورتوں کے علاوہ عورتوں سے بھی چھپانا ہے۔ اپنی عورتیں یعنی مسلمان عورتیں، مسلمان عورتوں کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں ان سے بھی زینت کی جگہیں یعنی چہرہ وغیرہ چھپانا ضروری ہے۔ ایک دلیل یہ ہوئی۔ دوسری دلیل یہ جو تفسیر کی گئی ہے کہ عورتیں اپنی عورتوں کے علاوہ یعنی مسلمان عورتوں کے علاوہ دوسری غیر مسلم عورتوں سے بھی پردہ کرے، یہ دلیل حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر سے منقول ہے۔ تیسری بات، اسی قول کے قائل علامہ عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایہ ابن العماد کی شرح میں لکھا ہے کہ مسلمان عورت کے لیے یہودیہ، نصرانیہ، مشرکہ عورتوں سے بھی پردہ ضروری ہے اور فاسقہ فاجرہ عورت سے بھی پردہ ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ عورتیں حیا اور پردے میں اتنی زیادہ اہتمام نہیں کرتی ہیں، بلکہ یہ عورتیں شریف گھرانے کی باپردہ عورتوں کی باتیں مردوں کے سامنے جا کر ذکر کرتی ہیں۔
تو گویا کہ ہم غیر محرم مردوں کے سامنے بے پردہ ہو گئے ان کی اس ترجمانی کی وجہ سے، تو اس لیے ہم ان کے سامنے ہی نہ آئیں تاکہ یہ ہمارا وصف، ہماری خوبصورتی اور ہمارے رہن سہن کو اپنے مردوں کے سامنے جا کر ذکر نہ کریں۔ چنانچہ فرمایا لِأَنَّهَا تَصِفُهَا عِنْدَ الرِّجَالِ، کیونکہ ایسی عورتیں مردوں کے سامنے جا کر شریف عورتوں کے تذکرے کرتی رہتی ہیں۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی عورتوں سے متعلق فرمایا کہ ذمیہ عورت، یعنی کافرہ عورت ہی ہے، وہ بھی اجنبی مرد کی طرح ہے، یعنی مسلمان عورتوں کو دیکھنے سے متعلق مسلمان عورتوں کو وہ بالکل نہیں دیکھ سکتی جس طرح اجنبی مرد مسلمان عورتوں کو نہیں دیکھ سکتا۔ اور آگے فرماتے ہیں فَلَا تَنْظُرْ أَصْلًا إِلَىٰ مُسْلِمَةٍ فَلْيَتَنَبَّهْ لِذَلِكَ، ذمیہ عورتیں، کافرہ عورتیں مسلمان عورتوں کو ہرگز نہ دیکھے، اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اسی روایت کے قائل مولانا یوسف بن نوری لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی یہی رائے پیش کی ہے کہ نامحرم مردوں کی طرح، نامحرم مردوں کے سامنے جس طرح چہرہ وغیرہ نہیں کھلا رکھنا چاہیے، ایسے ہی چہرہ، ہاتھ، پاؤں وغیرہ بلکہ پورا جسم جس طرح نامحرم مردوں کے سامنے ڈھانکتی ہے، ویسے ہی غیر مسلم عورتوں کے سامنے بھی ڈھانکے اور کھلا نہ رکھے۔ اور حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نظر بھی یہی ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بہن کا واقعہ مشہور ہے کہ ہندوستان کی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے جب ان کی بہن سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو انہوں نے ملاقات سے انکار کر دیا، اور پھر فرمایا کہ باہر گھومتی پھرتی رہنے والی عورتوں سے پردہ کرنے کا ہم مسلمان عورتوں کو ایسے ہی حکم ہے جیسے کہ اجنبی مردوں سے پردہ کرنا ہے۔ اجنبی مردوں سے پردہ کرنے کی طرح باہر گھومنے والی عورتوں سے بھی پردہ کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تو ایک قول تو یہ ہو گیا کہ مسلمان عورتیں غیر مسلم عورتوں سے بھی پردہ کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرا قول مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صاحب روح المعانی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ایسی روایات بھی موجود ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے پاس کافر عورتیں آیا جایا کرتی تھیں، اور ازواج مطہرات ان یہودیہ اور نصرانیہ عورتوں سے پردہ نہیں کرتی تھیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہودیہ اور نصرانیہ عورتوں سے پردہ نہیں تھا، تبھی تو صحابیات نے اور ازواج مطہرات نے پردہ نہیں کیا۔ تو اس لحاظ سے یہ مسئلہ مختلف فی اور مجتہد فی ہو گیا کہ بعض لوگ اجنبیہ اور غیر مسلمہ عورتوں کو مسلمان عورتوں کے حق میں غیر محرم کی طرح مانتے ہیں، اور بعض اسے محرم مردوں کی طرح مانتے ہیں۔ چنانچہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن مجید کی آیت او نسائہن سے جو استدلال ہوا ہے کہ عورتیں اپنی مسلمان عورتوں کے سامنے تو زینت کی جگہیں دکھا سکتی ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ او نسائہن کا مطلب یہ ہے عورتیں اپنے جیسی عورتوں کے سامنے اپنے جسم کا سطر سے علاوہ حصہ دکھا سکتی ہیں، یعنی چہرہ، ہاتھ، پیر، پیٹھ وغیرہ دکھا سکتی ہیں، کیونکہ نسائہن میں مسلمان عورتیں بھی داخل ہیں، غیر مسلم عورتیں بھی داخل ہیں۔ اور سلف صالحین سے جو روایات منقول ہیں کہ وہ غیر مسلم عورتوں سے بھی عورتیں پردہ کرے، ان روایات کا حکم وجوبی نہیں ہے بلکہ استحبابی ہے، واجب درجے کا حکم نہیں ہے بلکہ مستحب درجے کا حکم ہے۔ چنانچہ روح المعانی میں مفتی بغداد علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی رائے کو اختیار کیا ہے کہ ھذا القول ارفق بالناس اليوم فإنه لا يكاد يمكن احتجاب المسلمات عن المغیبات، یہی قول لوگوں کے لیے آج کل زیادہ بہتر اور مناسب ہے کیونکہ اس زمانے میں مسلمان عورتوں کا کافر عورتوں سے پردہ کرنا تقریباً ناممکن ہے کہ اور مسلمان عورتیں کافر اور غیر مسلم عورتوں سے بھی چہرہ چھپا لیں، ہاتھ پیر چھپا لیں، ایسا بہت ناممکن ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس حکم کو مستحب رکھا جائے، واجب نہ رکھا جائے۔ یہ دو طرح کے قول ہیں کہ عورت غیر مسلم عورت سے پردہ کرنے یا نہ کرنے کے سلسلے میں۔